بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کوسچن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کا تعلق قریش کے کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ حضرت عمر کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی کے ساتھ تھا۔ اگلا سوال ہے، بنو عدی کی ذمہ داریاں بیان کریں۔ بنو عدی ایک معزز قبیلہ تھا اور قریش کی طرف سے سفارت کا شعبہ بھی اسی خاندان کے سپرد تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کی کنیت کیا تھی؟ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں رفاع عامہ کے جو اقدامات کیے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں۔ حضرت عمر نے مکہ سے مدینہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کروائے، مساجد کی تعمیرات، جیل خانہ جات کی تعمیرات، نہروں کی کھدائی وغیرہ سمیت رفاع عامہ کے بہت سے کام کروائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انتظام سلطنت کے لیے حضرت عمر نے کیا اقدامات اٹھائے؟ انتظام سلطنت کے لیے حضرت عمر نے مختلف اقدامات اٹھائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: مجلس مشاورت، افسروں کا تقرر، عدلیہ، محاسبہ، محکمہ پولیس اور جیل، ڈاک اور بیت المال کا قیام وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک کب لڑی گئی؟ جنگ یرموک سن 15 ہجری میں لڑی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ قادسیہ کب لڑی گئی؟ جنگ قادسیہ 14 ہجری میں لڑی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فوجی نظام کی بہتری کے لیے کیے گئے چند ایک اقدامات بیان کریں۔ فوجی نظام کے لیے حضرت عمر نے فوجی چھاؤنی کا قیام کیا، گھوڑوں کے لیے بڑے بڑے استبل بنوائے، ہر استبل کے ساتھ چراگاہ کا قیام، فوج کی صحت اور آرام کا خیال، فوج کا عملہ، افسر خزانہ، قاضی، مترجم اور طبیب اور چراغ کا بھی بندوبست کروایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں چند ایک ایسے اقدامات کیے جو پہلے نہیں تھے، ان کا تذکرہ کریں۔ حضرت عمر نے انتظامیہ کو عدلیہ سے لا کیا۔ نماز تراویح کا باجماعت اہتمام بھی حضرت عمر نے پہلی دفعہ شروع کیا۔ عشور کا نفاذ کیا۔ پولیس اور جیل خانہ جات کا قیام کیا۔ اسی طرح بیت المال کی عمارت بنائی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ذرائع آمدن کون کون سے تھے؟ چند ایک کا تذکرہ کریں۔ حضرت عمر کے دور میں ذرائع آمدن میں زکوٰۃ، عشر، خراج، عشور، جزیہ اور خالصہ زمین کی آمدن وغیرہ شامل تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایران اور شام کس کی قیادت میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر کے دور میں ایران حضرت سعد بن ابی وقاص اور شام حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں فتح ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں رستم کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ قادسیہ میں رستم کی فوج کی تعداد تقریباً 1,20,000 سے زائد تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عشر کس آمدنی پر ٹیکس ہوا کرتا تھا؟ عشر زرعی پیداوار پر ٹیکس تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جلولہ کی لڑائی کن کے خلاف ہوئی تھی؟
جلولہ کی لڑائی ایرانیوں کے خلاف ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جو زرعی اصلاحات کی ان میں سے چند ایک بیان کریں۔ زرعی اصلاحات میں زمین کی پیمائش تھی، جاگیرداری نظام کا خاتمہ تھا، قریش کو زمین خریدنے کی ممانعت تھی اور آبپاشی نظام کا بہتر کرنا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر کے دور میں عدالتی اصلاحات میں کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ عدالتی اصلاحات کے ضمن میں قاضی کے لیے مطلوبہ صفات، قانون کی حکمرانی، عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی، شخصی قانون اور پنچایتی نظام، محکمہ افتاء کا قیام، پولیس اور فوجداری نظام وغیرہ شامل تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رضاکار فوج سے کیا مراد تھی۔ رضاکار فوج سے مراد یہ تھی کہ جب جنگ کے لیے ضرورت ہوتی اس وقت لوگ رضاکارانہ طور پر فوجی خدمات کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے اور جنگ کے بعد اپنے پیشوں کی طرف دوبارہ لوٹ جایا کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں پانی کی قلت کے لیے کھودی گئی کوئی سی 2 نہروں کے نام بتائیں۔ حضرت عمر کے دور میں پانی کی قلت کے لیے اور آبپاشی کے لیے جو نہریں کھدوائی گئی ان میں سے نہر امیر المومنین، نہر موکل، نہر ابو موسیٰ اور نہر سعد وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد عمر کس جگہ واقع ہے۔ مسجد عمر اس جگہ پر واقع ہے جہاں غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام حضرت عمر کو سونپا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یزدگرد نے مسلمانوں کے وفد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یزدگرد نے حضرت عمر کی طرف سے بھیجے گئے وفد میں سے حضرت عاصم کے حوالے ایک ٹوکری مٹی کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے سر پر یہ رکھ دو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کا توڑ کیا نکالا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کے توڑ کے لیے اپنے اونٹوں کو سیاہ برقعے پہنا کر میدان میں بھیجا، جس سے ان کے ہاتھی اور گھوڑے خوفزدہ ہو گئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حمص کس کی قیادت میں فتح ہوا۔ حمص حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں فتح ہوا، جن سے جزیہ کی رقم وصول کی گئی، لیکن جب شہر حمص کو انہوں نے خالی کیا تو جزیہ کی رقم انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔